نماز عصر کے بعد صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے مل کے رہے گا، انشاءاللہ ہر خواہش تمہاری پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل، یہ تسبیح عصر کے نماز کے بعد کی ہے۔ اس لیے عصر کی نماز کے بعد کا وقت اتنا قیمتی ہے، اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے، ہمارے اکثر بزرگ یہ کہا کرتے تھے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے تو لوگ ساری زندگی اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیے آج باقی وقتوں کی طرح، باقی دن کی طرح ہم یہ عصر کے بعد کا وقت بھی سستی میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اپنی منزل نہیں پا سکے، اپنی حاجت نہیں پوری کروا سکے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر یہ آپ کے پاس بڑا اہم ترین موقع ہے کہ نماز عصر ادا کریں۔ اس کے بعد آپ یہ چند کلمات کی تسبیح ادا کریں۔ یہ چند منٹوں کی تسبیح ہے، جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا مقدر سنورتا جاتا ہے، ویسے ویسے حاجتیں پوری ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے اس تسبیح کے پڑھنے کا بڑا خاص اور بڑا ایک اہم طریقہ ہے۔ آپ نے اس طریقے کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ازل تا ابد ہر چیز اس کے علم کے احاطہ میں ہے، گویا وہ ہر چیز، چھوٹی بڑی چیز کی ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس لحاظ سے جن بچوں کے بارے میں مسئلہ ہے، جو بے اولادی کا مسئلہ ہے، جن کو قرضے کا مسئلہ ہے، جن کا قرضہ نہیں اتر رہا، علم باطنی اور کشف کا حصول ہو جاتا ہے اس کے ذریعے۔ حاجت اتنی جلدی پوری ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو ہر کوئی شخص آپ کیا جو ہے وہ دیوانہ ہوگا کہ واقعی اس بندے کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، بیٹھے بٹھائے جس کے تمام مقاصد پورے ہو جائیں، جس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، جس کو اللہ کے خزانے ملنا شروع ہو جائیں، جس کو رحمت خداوندی ملنا شروع ہو جائے، اس بندے سے بڑھ کر اور خوش نصیب کون انسان ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے دوستو اس کو پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم آتا ہے تو وہ پڑھیں، اگر وہ نہیں آتا تو پھر کوئی دوسرا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ ہی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ آپ کا بے اولادی کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کی غربت کا مسئلہ ہے، آپ کی تنگ دستی کا، پریشان حالی کا، گھر میں نحوست کا، لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں جو بار بار آپ کو پریشان کرتے ہیں، بار بار آپ کو دکھ دیتے ہیں، بار بار تکلیف دیتے ہیں، جان لیوا دشمن ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے اس عمل کے آگے کوئی تمہارا دشمن ٹک نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ یہ ہر ایک کو رزق دینے والا۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تمہارے لیے راحت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اور اس عمل کی بدولت اس کو جب پڑھتا ہے تو دن بدن اس کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمل صرف آپ نے ایک دن کرنا ہے، لیکن نماز عصر کے بعد الصلاۃ، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت حدیث مبارکہ میں بار بار آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس وقت کی اہمیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی اور بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور ہرگز اس وقت کو سستی میں نہ گزاریں، بلکہ ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور اس ترتیب کے ساتھ کر کے دیکھیں، پھر دیکھنا کیسے تمہارے اوپر رحمت خداوندی موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اس لیے اب آپ نے سب سے پہلی چیز کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے جو دعا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں انسان کی فلاح اسی ایک کلمے میں اور دعا میں پوشیدہ ہے کہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان سے وہ بچا رہے، اور جب بھی کوئی بندہ شیطان سے بچ جاتا ہے عمل کے دوران، یعنی عمل کرتے ہوئے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، تو پھر اللہ کا کرم اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے فضائل جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئے ہیں،
اور پھر حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے نا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہ سورۃ حشر کی آخری آیتیں جو ہیں ان کو بھی 3 بار پڑھتا ہے، آخری 3 آیات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ جو شام کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ، جو دن کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس دن مر جائے تو شہیدوں میں مرے گا، شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، اور جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اعلیٰ مرتبہ اور مقام عطا کرے گا کہ شاید اس میں نے اس جیسا مرتبہ اور مقام نہ دیکھا ہو۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے کہا ہے اس طرح آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھی پہلے 3 بار یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز ہوا، یعنی آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد نیت کریں گے یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں میرا مقصد ہے، تو اس عمل کی بدولت، اس اپنے کلام کی برکت سے، اپنے اس نام کی برکت سے تو میری فلاں حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اب آپ نے جب یہ پڑھ لیا، یہ پڑھنے کے بعد اب دوستو آپ نے درود پاک جیسے میں نے کہا جو تعداد میں نے بتائی ہے، جو درود پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، آپ نے اس کو پڑھ لیا، آپ سمجھ لیں عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اب یہ صرف 3 کام، یہ ابتدائی چیز تھی جو ہر ایک کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ عمل میں کامیابی کا ایک یہی تو راز ہے، اس لیے کہ اس کو جب پڑھیں گے، دیکھیں یہ جو میں نے دعا آپ کو سب سے پہلے بتائی ہے نا، اس کا پڑھنا جب کوئی شیطانی وسوسے آئیں، نماز میں خیالات کے وقت، تلاوت سے پہلے، بیت الخلاء جاتے وقت، صبح و شام کے اذکار میں، برے خواب دیکھ کر، حالت غصہ میں، ہم بستری سے پہلے جب گدا رہیں گے، گمراہی کا خدشہ محسوس ہو، شرک کا خدشہ ہو، بے روا روی، سفر سے پہلے، سفر میں پڑاؤ کے وقت، اندھیری رات میں چلتے وقت، بادل دیکھ کر، اس کو پڑھنے سے آپ ان تمام شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعلیم دیتے تھے۔ حکمت الہی کے مطابق ہر مسلمان کا شیطان دشمن ہے، چاہے وہ انسان جس حال میں بھی ہے، جیسا بھی ہے، شیطان اس کا دشمن ہے۔ چنانچہ شیطان انسان کا خلا دشمن بلکہ ہر مصیبت اور آفت کی بنیاد ہے، ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ شیطانی شر اور شیطانی چیلوں سے تحفظ اللہ کی پناہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک صورت شیطانی اور شیطانی چیلوں سے شر سے بچنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ کر حاصل کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، شیطان اپنی کسی ہتھ کنڈا سے ان پر غالب نہیں آ سکتا اور نہ ہی ان کو خسارے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے انسان کی مالی، روحانی، جسمانی، سماجی فتنوں کے خلاف مؤثر ڈال ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اس کی طرف ہمیشہ اپنے مشکل میں رجوع کرتے رہا کریں تاکہ ہماری ہر مشکلوں کو وہ آسان فرما دے، کیونکہ حل کرنے والی ذات وہی ہے۔ یہ اعمال تو ایک وسیلہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے یا وہاب، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو آپ کے اوپر عیاں کر دے گا، کھول دے گا۔ اب یہ حاجت کے لیے بھی ہے، رزق کے لیے بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والے، جس کا مطلب بغیر معاوضے کے، ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہیں ہے، جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کر دے۔ اسی طرح بے سوال عطا کرنے والے کو بھی وہاب کہتے ہیں۔ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہو۔ اے اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، وہ اس کی بدولت عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز مانگنے مل جاتی ہے۔ اس لیے جو غربت سے دوچار ہیں، تنگی سے دوچار ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، مال نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، مقروض ہو چکے ہیں، جس بھی مشکل کے اندر ہیں، اللہ کے فضل سے، رحمت کے ذریعے ذرائع آمدن میں اتنا اضافہ ہوگا، یکدم حالات بدل جائیں گے، ہر کوئی دیکھتا رہ جائے گا، تھوڑے ہی عرصے میں اتنا اللہ غنی کر دے گا کہ ہر مقصد ان کا کامیاب ہو جائے گا، ہر مقصد میں کامیابی
مل جائے گی۔ شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، لڑکی یا لڑکا ہے کوئی بھی ہے، اس لیے کسی کے پاس اچھا رشتہ نہیں آ رہا، بندش لگی، رکاوٹیں لگی، اللہ اس کی برکت سے سب رکاوٹوں کو ختم فرما دے گا۔ اب یہ اس میں مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، جس کے ذریعے اللہ کی خاص غیبی مدد آتی ہے، اور جو اس وقت نازل ہوئی جب آقا پریشان تھے۔ حضور جب پریشان تھے تو اللہ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو میرے آقا مسکرائے، میرے آقا خوش ہوئے۔ اس لیے آج جو شخص بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو غموں سے نجات عطا کر دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما کر راحت اور رحمت کے باب اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہوگا، بلکہ اللہ تو تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تمہارا ذکر تو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس لیے دوستو، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ برکتوں والی گھڑیاں ہیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی طاقتور صورت ہے جو کالے علم سے 100 گنا زیادہ فوری اثر کرنے والی ہے، ایسے آسان اور زبردست نتائج کی حامل ہے کہ جو آپ کو دوسرے اعمال سے بے نیاز کر دیں گے۔ ایک ایسی طاقتور صورت ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل فوری حل کروا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ دولت، رزق، عزت، شہرت ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے بڑی مؤثر ہے، لیکن اس کی تعداد جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانی اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خامند کی بے روا روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے، اور اس کو چاہیے کہ سخت سے سخت پریشانیاں آ چکی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آنکھیں بند کر کے جو پریشانی مصیبت ہے اس کو اپنے ذہن میں لا کر اس کو پڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ مقصد میں کامیابی ملتی جائے گی۔ اب یہ سورہ مبارکہ سورۃ کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ یوں سمجھیں یہ آپ کا دوسرا کام ہے، اس کے بعد تیسرا کام آپ کو بتاؤں گا، بس عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نا، یہ بچے کو آتی ہے، اس کی صرف 3 آیات ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے نا، دعا فوراً قبولیت تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ پریشانی تو انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو جس دن بھی آئے آپ اس کو نماز عصر کے بعد عمل کو کر لیں، اسی دن پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس پہ ایک ہی دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے سب غم دور فرما دے گا۔ اس لیے اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مصیبتیں جو پہنچتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، میں نے بڑے اپنے کلاس فیلووں کو، بڑے دوستوں کو، بڑے شاگردوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور جس نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ کامیابی اس کا مقدر رہی ہے۔ اب اسی لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ دوستو صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو تعداد آپ کو بتائی ہے، جو آپ کو ترتیب عمل کی بتائی ہے، اس میں آپ نے خاص یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نہ ترتیب آگے پیچھے کرنی ہے، نہ تعداد میں کمی بیشی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر دیکھیں گے جس قدر اللہ کی رحمتیں ملیں گی نا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دوستو اب اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں، معروف معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، گناہوں کی آلودگی سے ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں۔ اس لیے توبہ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اتباع نفس سے اجتناب کرتے ہوئے اس میں یکسوئی اختیار کر لو، پھر اپنا پھر اپنا آپ حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اپنے قلب کے دروازے پر اسی طرح پہرا دو کہ اس میں احکام الہی کے علاوہ کچھ دوسری چیز داخل نہ ہو، ہر چیز کو اپنے قلب میں جگہ نہ دو، اور جو چیز کا اللہ نے حکم دیا بس اسی کو اپنے دل میں جگہ دو، تو انشاءاللہ تعالی تم پر اللہ کا ایسا فضل ہوگا، ایسا کرم ہوگا کہ تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ
جاؤ گے تمہاری ہر دعا کی قبولیت ہوگی۔ تم اپنے حق میں دعا کرو یا دوسروں کے حق میں دعا کرو، جس کے لیے بھی دعا کرو گے تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اب دوستو اس کے بعد آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، جس کے ذریعے اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، شیطان مردود کی اس قسم کا جواب اس طرح دیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحوں میں ان کے جسموں میں باقی رہیں گے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یہ احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے لغو باتیں کی، وہ اٹھنے سے پہلے، اے اللہ میں تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اس پر یہ الفاظ کہہ لے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش فرما دی۔ اب جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، جو تعداد میں نے بتائی اس کے برابر پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا وہ جو تسبیح ہے وہ آپ نے یہ الفاظ صرف پڑھنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تصور گناہوں کا رکھنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رادنی